السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے پہلے بھی میں جب بھی دینی مسائل پر گفتگو کرتا ہوں تو پہلے یہ بات بتا دیتا ہوں کہ بھائی میں کوئی فقیہ نہیں ہوں، میں کوئی امام نہیں ہوں، اور جو گفتگو کر رہا ہوں یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ ان حدیثوں کو، قرآن کے ان لفظوں کو جس طرح بڑے بڑے مفکروں نے سمجھا ہے، مفسروں نے سمجھا ہے، یا ان احادیث پر میں اپنی سی چھوٹی سمجھ استعمال کر کے جو گفتگو کرتا ہوں وہ فتویٰ نہیں ہوتی، ایک دین کی سمجھ ہوتی ہے جو بعض مسائل میں صرف میری ہوتی ہے۔ اس وقت جو گفتگو کر رہا ہوں وہ اس حدیث کو میں اس طرح سمجھا ہوں۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں لوگ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو تکبیر ہو رہی ہے، لوگ اپنی جیب سے مسواک نکالی اور 2-3 مرتبہ ادھر ادھر گھمایا، جیب میں رکھ لی، واپس نہ، اور وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ غالباً یہ سنت پر عمل ہے ان کا نا۔ حالانکہ سنت میں جو حدیث کے لفظ آئے ہیں، جہاں تک میری ناقص عمل ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں مسواک کو لازم قرار دے دیتا اگر امت پر یعنی بوجھ نہ ہونے کے خوف سے نا، یعنی ایسا نہ ہوتا کہ امت نہ کر سکتی اس لیے اس کو، تو ورنہ میں اسے لازم قرار دے دیتا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز سے پہلے نا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جماعت سے پہلے نا۔ یہ بھائی جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جماعت سے پہلے نا، تو حدیث میں لفظ جماعت سے پہلے نہیں ہے۔ جب ہم گھر سے وضو کر رہے ہوتے ہیں گھر میں، اس وقت اگر ہم نے وضو کرتے ہوئے اپنے دانت صاف کر لیے، مسواک کر لی، یہ بھی نماز سے پہلے ہے۔ اگر مسجد میں ہم وضو کر رہے ہیں اور وضو میں ہم نے مسواک کر لی، یہ بھی نماز سے پہلے ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت کا حکم ہے تو حدیث میں آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے، جماعت سے پہلے کا حکم نہیں ہے۔ دوسری یہ بات کہ جس طرح آپ عمل کر رہے ہیں، اگر یہ عمل اسی طرح ہوتا تو سینکڑوں نہیں احادیث ہزاروں ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اپنے حجرے سے آتے تھے اور حضرت بلال جو ہے وہ تکبیر کہہ رہے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے ہوتے تھے۔ کوئی ایسی روایت نہیں ہے ایک نہ، اور نہ ہی کوئی ایسی روایت موجود ہے کہ جیسے ہی صحابہ نے تکبیر ہوئی اور ہر صحابی نے اپنی جیب سے مسواک نکالی، اور سینکڑوں ہزاروں اور جنگ کے موقعوں پر تو لاکھوں صحابہ جو ہے وہ دانت صاف کر رہے ہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ ہمارا منہ صاف ہونا چاہیے۔ جب ہم مسجد میں آئیں، گھر سے اگر آ رہے ہیں تو دانت صاف کر کے آئیں، مسجد میں اگر وضو کر رہے ہیں تو ہمارے دانت صاف ہونے چاہیے۔ وہ ایک دفعہ ایسے کرنے سے دانت صاف نہیں ہوتے میرے بھائیوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ کسی بھی صحابی کے منہ سے کسی چیز کی سمیل آ رہی ہو یا اپنے منہ کی سمیل آ رہی ہو، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر امت پر یعنی وزن نہ ہوتا کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو لازم قرار دے دیتا۔ اللہ ہمیں احادیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ اگلی ہم جو ویڈیو لوڈ کریں گے اس میں مسواک اور جو ہم یہ برش کرتے ہیں اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمیں قرآن اور سنت کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔